کیا کہنے اور یہ سلسلہ سن 1960 تک جاری رہا، اور اس دوران آپ نے شعر گوئی کی دوسری اصناف کی جانب بھی اپنی توجہ کو مبذول کیا۔ سن 1976 میں مسعود کیفی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے، سفر مدینہ پر تشریف لے گئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور جب وہاں سے لوٹے تو آپ کو سرکار نے بحیثیت نعت کو منتخب کر لیا تھا۔ جب وہاں سے لوٹے تو پھر تمام عمر کہی تو بس نعت کہی، اور کیا کہنے ان پر کیا کرم ہوا کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی انتخاب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سے زائد ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ 20 سے زائد، اور 3 کتابچے شامل ہیں مسعود کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت گو شعرا کے الگ انتخاب شائع کیے، اور دیگر نعت گو شعرا حضرات کے بھی انہوں نے انتخاب اپنی ذاتی انتھک محنت سے شائع کیے۔ بلا شبہ مسعود کیفی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے عشق کا خاص تحفہ عطا فرمایا تھا اور خاص حصہ عطا فرمایا تھا۔ رہتی ہے میرے دل میں تمنائے مدینہ، رہتی ہے میرے دل میں تمنائے مدینہ، اب جاگتی آنکھوں سے نظر آئے مدینہ، اب جاگتی آنکھوں سے نظر آئے مدینہ، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، یہ بات ہے، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا۔ انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا، انسان تھا عظیم، انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا۔ انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا۔